شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ فطرت اور عادت میں کیا فرق ہے سر؟ کیونکہ سر بہت سے لوگ کسی کی عادت کو دیکھتے ہوئے فوراً کمنٹس کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس کی فطرت ہے، کیونکہ سر فطرت کے ساتھ ایک لاک لگتا ہے نا، ڈیفائن ڈیفینیٹ کوماز لگ جاتے ہیں اور لگتا ہے یہ بدل نہیں سکتی سر۔ تو جتنا تیزی کے ساتھ بڑی عادتوں کو ہم فطرت کہہ کے لاک کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دیکھنے کے سر بڑے مخصوص سے زاویے ہو جاتے ہیں جو پھر بدلتے نہیں ہیں۔ عادت اور فطرت میں کیا فرق ہے؟ فطرت اللہ عطا کرتا ہے، سائنس کی زبان میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ جینیٹیکلی بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں اور فطرت کبھی بدل نہیں سکتی۔ عادات وہ ہیں جو ہم اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے سیکھ کر کچھ چیزیں پک کر لیتے ہیں۔ عادتوں پر انسان کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن فطرت قطعی طور پہ بدلی نہیں جا سکتی۔ رہ گئی یہ بات کہ ہم عادت کو فطرت کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ویسے بھی الفاظ کے چناؤ میں ہم کوئی زیادہ محتاط نہیں ہوتے اور ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جو بعض کا دوسروں کے لیے ڈیمیجنگ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بغیر یہ جانے کہ کہہ رہے ہیں، ہم عادت کو فطرت پر محمول کر لیتے ہیں اور اسی پہ بیس کر کے ہماری ایک آدمی کے بارے میں رائے قائم ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم رائے قائم کرنے میں کس قدر جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر میں مل رہا ہوں پچھلے 25-30 سال سے، آپ کے بارے میں ایک رائے ہے میری، ایک جگہ کہیں کوئی آپ غلطی کر گیا یا کوئی ایسا کام کر لیا جس نے مجھے ہرٹ کیا، میری وہ 25-30 سال کی ساری آپ کے بارے میں جو رائے ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور میں فوراً کہنا شروع کر دوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب اچھے آدمی نہیں، انہوں نے یہ کیا، جبکہ ان 25-30 سالوں میں جب سے میں مل رہا ہوں آپ نے میرے ساتھ بہت کچھ اچھا سلوک کیا ہوا ہوگا، وہ یاد نہیں رہے گا مجھے۔ اور اتفاق کی بات یہی رویہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کی ہم عطا کردہ نعمتیں انگنت صبح سے شام تک استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں صرف وہ بات یاد رہتی ہے جو ابھی تک ہمیں عطا نہیں ہوئی، اور جب وہ عطا ہو جائے تو ہم یہ بھی زحمت گوار نہیں کرتے کہ اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ میں اپنی جلد بازی کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی یا تو نے میرا یہ کام نہیں کیا، میں معافی چاہتا ہوں، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے بالآخر وہ میرا کام کر دیا۔ یہ بھی زحمت نہیں گوارا کرتے ہم۔ تو ہم اپنی رائے قائم کرنے میں بڑی جلد بازی سے کام لیتے ہیں، بہت ججمنٹل ہیں کہ ہم ہر معاملے کے بارے میں اپنی ججمنٹ فوری طور پہ دے دیں گے، ہر انسان کے بارے میں اپنی ججمنٹ فوراً دے دیں گے۔ ہمیں اس معاملے میں ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے بارے میں بھی جو مسلمان ہے صحیح معنوں میں جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں مبالغے سے کام نہیں لیتا، اور مسلمان تو اپنے دشمن کی خوبی بیان کرنے میں بھی کبھی بخیل نہیں ہوتا۔ جہاں وہ دشمن کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کہتا ہے وہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں یہ خوبی بھی ہے تو میرا دشمن، لیکن اس میں یہ خوبیاں بھی ہیں۔ وہی صحیح رویہ ہے ایک مسلمان کا۔